ایک بہت مشہور شادی ہوئی, بہت اس کا پچھلے چرچا بھی دنوں ہوا, میں. ہاں جی, حتیٰ کہ اتنی بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کہی جاتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے اس پر دیکھا ہوگا. پھر نوٹسز بھیجنے پڑے ایف بی آر کو کہ یہ انہوں نے تو اتنا دکھایا نہیں ہوا. اس میں ہمارے بہت ایک بڑے عالم دین ہیں, وہ بھی وہاں پر تھے. تو جب علماء اس طرح سے جائیں گے تو وہ تو اس پر تصدیق لگ رہی ہوگی نا کہ یہ بالکل جائز ہے, ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں ایک آدمی وہ چاہتا ہے, اس کی چاہت ہے, کیوں نہیں, میری بھی چاہت ہوگی, میرے کسی گھر میں شادی ہے, بچے کی ہے, بیٹی کی ہے, آپ جیسے علماء آئیں, میری بالکل ضرور, میری بڑی عزت کی بات. لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو لوگوں کو تو یہ ہو رہا ہے کہ یار ہم ایسی کریں گے تو اتنے بڑے عالم آئیں گے. آپ جا کے بیسیکلی اس بات کو سیکنڈ کریں کہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے, مطلب وہی مطلب بنا نا کہ آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال آپ کا اس حوالے سے. اس کا مختصر سا جواب دے کے پھر میں رسومات کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے جو علماء ہوتے ہیں نا وہ ہیں پیشوا, ٹھیک ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو وہ افراد جو کسی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے, ان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے لوگ شکوک اور شبہات میں پڑتے ہوں, یا وہ تمام چیزیں جو لوگوں کی دل آزاری کا بھی سبب بنتی ہوں, یا وہ تمام چیزیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہوں. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے علماء کو اپنا دامن بچانا چاہیے. اصل میں گما پھرا کر ہم صرف شادی تک محدود نہ رہیں کہ بھائی یہ رسومات صرف شادی میں ہیں. نہیں, ہمارا معاشرہ اس سے بھرا پڑا ہوا ہے. بنیادی غلطی ہماری کہاں پر ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب سے زیادہ جس بری رسم میں ہم مبتلا ہیں وہ ہے ہماری ذہنی غلامی. ٹھیک ہے, ہم ذہنی طور پر ہم غلام ہیں, یہ ہماری سب سے بری رسم ہے. دیکھیں کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے, ثقافت ہوتی ہے, سبحان اللہ, ان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں. جو قومیں دوسروں کو فالو کرتی رہیں, ان سے کوئی چیزیں اڈاپٹ کرتی رہیں, وہ ہمیشہ مغلوب رہتی ہیں. بالکل ایسا اسلام آیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اسلام آیا ہے غلبے کے لیے. اچھا, اسلام جب غلبے کے لیے آیا تو اسلام اپنی ایک پہچان بھی لے کر آیا, اپنی تہذیب لے کر آیا. یہاں تک کہ دنیاوی رسومات آپ چھوڑ دیں, اگر میں عبادت کی بات بھی کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک دن روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا. یہ تو عبادت تھی نا, فرمایا نہیں اس کو 2 دن کر لو تاکہ تمہاری اپنی ایک پہچان رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اپنی شناخت کھو جائے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے ہماری ذہنی غلامی. ہم کیا کرتے ہیں, دیگر اقوام کی رسومات لے لیتے ہیں, ان سے آنے والی ان کی تہذیب لے لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی پہچان بنائیں. دیکھیں دنیا میں جو غالب اقوام ہوتی ہیں وہ اپنی پہچان بناتی ہیں, ان کی اپنی تہذیب, اپنی ثقافت ہوتی ہے. جیسے میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسا کچھ رسومات ہم نے ہندوؤں سے لے لی, مطلب جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں, لیکن ہم ہندوستان میں رہے اتنے سال, پھر ہم پاکستان بنا, ہم نے لے لی. میں پاکستان کی بات کر رہی, باقی عرب ممالک میں میرا نہیں خیال کہ جہیز کا کانسیپٹ ہے. یہی بات ہے. اچھا, اور اسی طرح انگریزوں کی ہم نے غلامی سمجھ لیں کی کہ ابھی بھی لوگ جو انگریزی بولتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم کا معیار ہی کہ جو بچہ اچھی انگلش بول رہا ہے اس کا ایکسنٹ اچھا ہے تو آپ کا منہ کھل جائے گا, وہاں بھی کیا انگریزی بولی ہے. مطلب انگریزی کا اور آئی کیو لیول کا کوئی لینا دینا نہیں, انگریزی ایک لینگویج ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لاشعوری طور پر ہمارے معاشرے کا اور ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی, حالانکہ اس کو ہم رسم بھی کہہ سکتے ہیں, اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ رواج بن گیا ہے بھئی کوئی کام وقت پہ نہیں کرنا ہے. اب آپ نے ایک تقریب کے لیے 10 بجے کا ٹائم رکھا, سب کو آپ نے جو ہے انویٹیشن کارڈ دے دیے, 10 بجے کا لکھا ہوا ہے, اور وہ تقریب آپ کی شروع ہو رہی ہے 11 بجے 12 بجے. حتیٰ کہ ہم اس حد تک ہمارا لیول نیچے چلا گیا, جو بندہ 10 کا سمجھ کے ٹائم پر آتا ہے اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے, فارغ کہ بڑا ویلا ہے. یہ ہماری خرابی ہے کہ بھائی ہم نے جو ایک ٹائم رکھا ہے, ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے. اچھا, پھر ہماری تقریبات رات کو دیر تک ہوتی ہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اب صبح جس نے ڈیوٹی پر جانا ہے, صبح جس نے کام کرنا ہے, آفس میں جانا ہے, آپ رات کو دیر تک جگاتے رہے. اس میں دنیاوی تقریبات نہیں, میں مذہبی تقریبات کو بھی شامل کروں. ہماری جو مذہبی تقریبات ہیں ان میں بھی یہی رواج ہو گیا, رات کو 2 بجے تک چل رہی ہیں, 3 بجے تک, 4 بجے تک چل رہی ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ صبح اٹھ کر وہ جتنی پبلک اس میں شریک ہے وہ اپنے آفس میں کہیں کام, فجر کی نماز تک فوت ہو رہی ہے. یہ ہم نے اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیا. ایک اور بڑی خرابی ہمارے ہاں, جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. مثلا کسی سے بھی کوئی بات کی جاتی ہے, کوئی اسے ٹائم دیا جاتا ہے ملنے کا, کوئی وعدہ کیا جاتا ہے, تو وہ اس ٹائم کے مطابق اس کام کو نہیں کیا جاتا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ تو ایک شخص کے ساتھ وعدہ کر کے 3 دن تک کھڑے رہے. آپ نے تو ہمیں یہ سکھایا. ہم اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں, یہ بھی ہماری عادت کا حصہ بن گیا, بلکہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی بات کر رہے تھے مولانا صاحب
کہ بھائی ہم دین کو بطور رسم لے لیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم نے دین کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک رسم ہے, مہینہ آئے گا سب بس ملے جلے روزے رکھ لیں گے, اس طرح سے ہوگا اور گزر جائے گا. شب برات آ جائے گی, بھائی سب جاگتے ہیں ہم بھی جاگ لیں گے. نہیں بھائی, یہ دین اسلام اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے. ان چیزوں کو محض رسم بنا کر لے کر نہیں چلنا, ان کی اپنی ایک حقیقت ہے, اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, اس سے اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو ہمارا جو دین اسلام آیا وہ اپنی ایک پہچان, ایک اپنی رسومات, اپنی تہذیب لے کر آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی ان کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے. یعنی وہ پرانی شناخت ختم ہو گئی, اب اسلام تمہارے لیے ایک نئی شناخت لے کر آیا, ایک نئی پہچان لے کر آیا. اب تم نے دنیا میں رہنا ہے تو اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنا ہے. تو مسلمان کی شناخت تو سادگی ہے, اس کا مطلب ہے سادگی. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول